شلوم مسیح عیسیٰ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو آج کا جو اپدیش ہے اور آج کے اپدیش کی بنیاد ہم کچھ سوالوں سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ سجیشن کے ذریعے یا بائی لنک بیٹے کے کلام کے ساتھ، باپ کے کلام کے ساتھ اب آپ سن رہے ہیں تو پلیز اس کو آخر تک سنیے گا، ادھورا مت چھوڑیے گا۔ ہم سب جو مسیح میں، جن پر مسیح یشوع کا فضل ہوا، کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی اور اس کی معموری میں سے ہم سب نے پائے، یعنی فضل پر فضل، اور کلام کے وسیلے من کی آنکھیں روشن ہوئی۔ تو ایسا ہے کہ مسیح یسوع کی دیہ میں مجسم ہونے سے پہلے ہی جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، دنیا میں گناہ میں پھنسی ہوئی جانوں کو، یعنی آدم کی نافرمانی کے بعد سچیت کرتے آ رہے ہیں، اور اب تک ہم کلام کے وسیلے گناہ سے اور پاکیزگی میں کیسے چلنا ہے اور گناہ سے کیسے دور رہنا ہے، گناہ سے کیسے بچنا ہے، تو یہ ہم سب سیکھ رہے ہیں، سیکھتے آ رہے ہیں، سکھایا جا رہا ہے، سمجھتے آ رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب تک ایک طرفہ فیصلہ کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہو رہا؟ گناہ کرنے والے گناہ کیے جا رہے ہیں اور منادی کرنے والے منادی کیے جا رہے ہیں۔ اور وہ جو ایک طرفہ لائن ہے وہ ویسی کی ویسی ہے، گناہ بھی ویسے کا ویسا ہے، جن میں ہے وہ ان میں اسی طرح بادشاہت کر رہا ہے، اور جو لوگ سچائی کو جان چکے ہیں وہ ان کے لیے مشقت کر رہے ہیں اور پہلے سے ہی کرتے آ رہے ہیں کہ وہ بھی سچائی کو جان جائیں، وہ بھی گناہ آلودہ زندگی سے باہر آ جائیں۔ یعنی سچیتگی میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی روحیں بچ جائیں، جس طرح ہم بچے ہیں، ہم پر اس قدرت کا، حق تعالیٰ کی قدرت کا اور روح القدس نازل ہوا حق تعالیٰ کی قدرت کا سایہ ہوا ہے، ان پر بھی وہ ہو جائے، وہ بھی جان جائیں، وہ بھی آسمانی بخشش کا مزہ چکھ لیں۔ مگر پھر بھی یہ معاملہ ایک طرفہ کیوں نہیں ہوا اب تک؟ پھر بھی یہ معاملہ ایک طرفہ کیوں نہیں ہوا اب تک؟ گناہ میں پھنسا ہوا وہ تو گناہ کرتا جا رہا ہے، جو گناہ کی چنگل میں ہے، اور جو مسیح کی دیہ میں شامل ہے وہ مسیح کے نام کی منادی کرتا جا رہا ہے۔ ہو پتہ کیا رہا ہے؟ ایک جسم، ایک جان گناہ میں پیدا ہوتی ہے،
اور بچپنے کا وقت، بچپن کا وقت، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر عمر پوری ہوئی اور جہان کوچ ہو جاتا ہے، پھر نئی دیہ پیدا ہوتی ہے، پر وہ پچھلی دیہ کو بالکل بھول چکی ہوتی ہے، بالکل واقف نہیں ہوتی کہ وہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک وہ ہر طرح کی جسمانی خواہش سے گزرا، اور آخر میں دکھ تکلیفوں میں جان پھنسی، اور جب دکھ برداشت سے باہر ہوا اور جان ہلاک میں آئی، یعنی جان ہلاک ہونے کو تھی، تو اپنے جو، کیونکہ کلام میں لکھا ہے انسان کے روح کے سوا کوئی انسان کی باتیں نہیں جانتا، تو پھر جو اس نے گپت میں گناہ کیے ہوتے ہیں تو ان کو یاد کرتا ہے، تو اس کا اقرار کرتا ہے، تو گناہ کا اقرار کیا تب جب ویسے ہی بنیادی طور پر اس قابل ہی نہیں رہا وہ روح جسم جان کے طور پر کہ وہ اس کو سنبھال سکے، ہر طرح کی حسرتیں پوری کر کر جب وہ ایک عمر تک پہنچ جاتا ہے تب وہ دوسروں کو ہدایت کرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ ساری حسرتیں پوری کر توبہ کی تو کیا کی، اقرار کیا تو کیا کیا، ہر ایک خواہش کو پورا کیا اور پھر توبہ کی، تو اس وقت اقرار کرتا ہے، اور پھر جوانی، یعنی جو جوان ہوتے ہیں، جوان لوگ ہوتے ہیں، ان کو تعلیم دینی شروع کرتا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگو، اس میں کچھ نہیں رکھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہتا ہوا عمر پوری ہونے تک جب جسم کے انگ ویسے بھی عمر ہونے پر کام کرنا بند کر دیتے ہیں، آنکھوں سے دکھ نہیں رہا، کانوں سے سن نہیں رہا، ایک سے دوسری جگہ جایا نہیں جا رہا، تب لوگوں کو وہ ہدایت دینا سٹارٹ کرتا ہے۔ ویسے بھی 40 سال کے بعد، 30 35 40 سال کے بعد وہ انسان دوسروں کو ہدایت کرنی شروع کر دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ساری حسرتیں پوری کر چکا ہوتا ہے، پھر لوگوں کو ہدایت دیتا پھرتا ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، اور پھر سو جاتا ہے۔ مگر دنیا یا جوان شخص ایک پل کے لیے بھی سوچتی ہے، دھیان دیتی ہے؟ نہیں، دنیا پھر اسی طرح ایک چلا جاتا ہے، اور دنیا پھر اسی طرح وہی اپنی رفتار پکڑتی ہے، اور اس پہلے بزرگ کی طرح سب کچھ اپنی حسرت پوری کرتی ہے، تجربات کرتی ہے، اور اپنی اپنی باری پر خاک میں ملتی جاتی ہے، اور یہ ایک سرکمسٹانس بن چکا ہے۔ لیکن کلام نے کیا لکھا ہے؟ باطل ہے اپدیشک وائز، پڑھ سکتے ہیں آپ پہلا باب، باطل ہے وائز کہتا ہے باطل ہی باطل ہے، سب کچھ باطل ہے، انسان کو اس ساری محنت سے
جو دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟ ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے، پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنی طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے۔ ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے۔ یہ سدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے۔ سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں، پر سمندر بھر نہیں جاتا۔ ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں ادھر ہی کو پھر جاتی ہیں۔ سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں، آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتا۔ جو ہوا وہ پھر ہوگا اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی، اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں۔ کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نہیں ہے؟ وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی، اگلوں کی کوئی یادگار نہیں اور آنے والوں کی اپنے بعد کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پچھلوں کی کوئی یاد نہیں، تو جب ہم نئی جان میں نئی انسانی روح میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم پھر سے شروع سے ہر ایک بات کا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، جسمانی ہو روحانی ہو، دوبارہ سے اس پروسیس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، ہر ایک پروسیس کو۔ لیکن یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں اور زمین پر، اور ہر ایک چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے یعنی زمین کے اوپر ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے۔ مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے۔ ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے۔ رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے۔ پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے۔ ہم گوشی کا ایک وقت ہے اور ہم گوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے۔ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے۔ رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے۔ پھاڑنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے۔ چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے۔ محبت کا ایک وقت ہے اور عداوت کا ایک وقت ہے۔ جنگ کا بھی ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے۔ لیکن جب تک ہم سب چیزوں کا ایکسپیرینس کرتے ہیں تب تک ہمارا وقت ہمیں قبر کی منزل تک لے آتا ہے، اور پھر سے انسانی نسل شروع سے شروع کرتی ہے اور پھر خاک میں مٹ جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں شروع سے شروع نہیں ہونا، ہمیں آخر سے شروعات کرنی ہوگی۔ جہاں پر یسوع نے دے پر ختم کیا ہمیں وہاں سے شروعات کرنی ہوگی۔ جہاں پر یسوع نے دے پر ختم کیا ہمیں وہاں سے شروعات کرنی ہوگی۔ تمہاری تو گویا آنکھوں کے سامنے یسوع مسیح صلیب پر دکھایا گیا۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے 10 حکموں کو ماننے سے روح کو پایا
یا ایمان کے پیغام سے کیا تم ایسے نادان ہو کہ روح کے طور پر شروع کر کے اب جسم کے طور پر کام پورا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم نے اتنی تکلیفیں بے فائدہ اٹھائیں؟ مگر شاید بے فائدہ نہیں، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا، اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا ہے۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، اور وہ اس لیے سب کے واسطے مویا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جییں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے مویا، اور پھر جی اٹھا۔ بس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ ہاں، اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا مگر اب سے نہیں جانیں گے، کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے مویا تو سب مر گئے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اس کے مار خانے سے تم نے شفا پائی، کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روحوں کے گلہ بان اور نگاہ بان کے پاس پھر آ گئے ہو، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو۔ مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، اور جو مسیح یشوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغباتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بیزا فکر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں آدمیوں کے حکموں اور تعلیموں کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو کہ اسے نہ چھونا، اسے نہ چکھنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کام میں لاتے لاتے فنا ہو جائیں گی۔ ان باتوں میں اپنی ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ اب بائبل کی جو منشا ہے گناہ اور موت کی، وہ سنسارک نہیں ہے۔ بائبل کی منشا یہی ہے، جو روح القدس اور فضل اور سچائی کے ادھین ہے وہ موت کو جیت چکا ہے۔ اس نے موت پر جیت حاصل کر لی اور وہ زندگی میں بادشاہت کر رہا ہے، زندگی میں داخل ہوا۔ لیکن اگر آپ کا ایمان آدم سے شروع ہوتا ہے اور راست بازوں نبیوں سے ہوتا ہوا شریعت کے وسیلے، شریعت کے ادھین صلیب پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، یعنی بدن کی دھارمکتا پر، تو پھر کیا؟ جو روحانی زندگی ہے وہ تو جسم سے چھوٹ کر روح میں شروعات ہوتی ہے۔ اب جسم سے ہم کب چھوٹتے ہیں؟ لکھا ہے جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف۔ جب ہم جسمانی خواہشوں سے چھوٹتے ہیں تو ہم یسوع کی دیہ میں صلیب دیے جاتے ہیں، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب
نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے۔ اب جسم پر کیسے جیت حاصل کریں، یعنی جسم کی خواہشوں پر کیسے جیت حاصل کریں؟ روح کی ہدایت سے چل کر۔ اب روح کی ہدایت سے کہاں سے کیسے چلیں، روح کی ہدایت کہاں سے پائیں؟ لکھا ہے زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں، جو باتیں یشوع مسیح کے منہ سے نکلی ہیں، یشوع مسیح کی تعلیم، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں، لائیں اور اپنے جو روزمرہ کی زندگی ہے اس تعلیم کو اس میں استعمال کریں۔ تو زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اب روح القدس کیا ہے؟ روح القدس جو ہے، روح القدس کا کام ہے پہلی بات تو مددگار، یعنی روح القدس، روح کہتے ہیں یسوع مسیح کی تعلیم کو، قدوس کہتے ہیں پوتر، یعنی یسوع مسیح کی پوتر تعلیم، اور جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان یعنی شالوم، شانتی تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ اور پھر یشوع مسیح باپ سے درخواست، لکھا ہے میں باپ سے درخواست کروں گا، یعنی یشوع مسیح کہتے ہیں میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ اب ہم یشوع مسیح پر اب ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ پہلی بار ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور یشوع مسیح کا کلام سن رہے ہیں بائی گریس آف مسیح یشوع کے فضل سے، تو آپ نے دل سے ایمان لانا ہے اور منہ سے اقرار کرنا ہے کہ یشوع مسیح خداوند ہے اور یشوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور اس کو خداوند خدا نے اپنے جلال میں تیسرے دن مردوں میں سے زندہ کیا۔ ٹھیک ہے، ایمان لانا ہے۔ پھر یشوع مسیح کو، یعنی جو یشوع مسیح کی تعلیم ہے، اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو یشوع مسیح کو تعلیم کو، جو یشوع مسیح کی تعلیم ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو فالو کریں، اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس تعلیم کو لگاتار جیسے آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، جیسے آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ لگاتار چل پھر رہے ہیں، جیسے آپ لگاتار سن رہے ہیں، جیسے لگاتار آپ کی دھڑکن چل رہی ہے، جیسے لگاتار آپ کی نبض چل رہی ہے، جیسے لگاتار آپ کے بدن میں آپ کا جو خون ہے وہ دورہ کر رہا ہے، اور لگاتار اس تعلیم کو استعمال میں لانا ہے جو یشوع مسیح کی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے، اور یقینی طور پر وہ یشوع مسیح کی ہی تعلیم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک بھی بندو کا فرق نہیں ہونا چاہیے، لفظ تو کیا، شبد تو کیا، ایک پیسج تو کیا، اس میں ایک بندو کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یشوع مسیح کی ہی تعلیم ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ کسی تھرڈ پارٹی سے آپ یشوع مسیح کی تعلیم کی بات سن رہے ہیں اور وہ اپنی ہی عقل سے یشوع مسیح کی باتیں بتا رہا ہے، تو وہ آپ کی زندگی میں کام نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے بھی، وہ جیسی آپ نے بات سنی ہے، جیسا آپ کا ایمان ہے، ویسی وہ آپ کی زندگی میں کام کریں گے، لیکن وہ
یشوع مسیح کی اصل تعلیم نہیں، وہ یشوع مسیح کے اصل شبد نہیں جو انہوں نے اپنے منہ سے کہے خدا کی روح کے دوارا۔ اور لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں۔ تاکتے رہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایمان سے چلتے ہیں، ایمان کی آنکھوں سے، اور ایمان کی آنکھیں ہیں کان، ایمان کی آنکھیں ہیں کان، اور ایمان سننے سے آتا ہے۔ سنتے کون ہے؟ کان سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دل سے اس بات پر ایمان لانا ہے اور منہ سے اقرار کرنا ہے اور زندگی میں ان باتوں کو استعمال کرنا ہے۔ ایمان سننے سے آتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے، ٹھیک ہے؟ اب لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہے، یعنی جو آپ نے یشوع مسیح کو تعلیم کو سنا، اپنے ہردے میں رکھا، اس کو تاکنا ہے۔ تاکنے کا مطلب ہے اس کو سمرن کرتے رہنا ہے، یادداشت میں دہراتے رہنا ہے، اور یہی روح القدس کا کام ہے، یہ روح القدس کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے من میں کلام ہے یشوع مسیح کا، تو یہ اپنے آپ پر گھمنڈ کبھی مت کیجیے گا، کیونکہ یہ روح القدس آپ کو سمرن کراتا ہے۔ کسی انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے، کسی انسانی عقل کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے۔ جب اوپر سے دیا جاتا ہے تبھی آپ اس کلام کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ جو ایکسیپٹ ہوتا ہے، جو اپروو ہوتا ہے، وہ باپ کی طرف سے اوپر سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے کانوں میں یسوع کا نام ہے، آپ کے لبوں میں یسوع کا نام ہے، آپ کے دل میں یسوع کا نام ہے، تو یہ اوپر سے پہلے اپروو ہوا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ روح القدس کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یشوع مسیح خداوند ہے اور یشوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ جب باپ اوپر سے اپروو کرتے ہیں، باپ اجازت دیتے ہیں، تب آپ کے ہونٹ جو ہیں یشوع کے لیے کھلتے ہیں، آپ کی زبان، آپ کے کان یشوع مسیح کا نام سنتے ہیں، کلام سنتے ہیں، تعلیم سنتے ہیں۔ آپ کا ہردے، آپ کا دل اس کلام کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ کی عقل، پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، تو پھر وہ سچائی کے کلام سے آپ کے دل کا غسل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم مسیح کی دیہ میں مسیح کے لیے سچے فرزند ہونے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ تو پھر ہم سچائی کی روح کے دوارا گواہ ٹھہرتے ہیں، آسمانی گواہ ٹھہرتے ہیں۔ تو پھر ہمارے اندر دلیری کا روح، محبت کا روح، تربیت کا روح ٹھہرتا ہے، اور پھر ہم اس کی دلیری سے منادی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ تو سچائی کے روح کے بعد جب ہم گواہ ٹھہرتے ہیں تو پھر ہمیں حکمت اور مکاشفہ کی روح دیتے ہیں، بخشتے ہیں۔ پھر ہمارے پھر لکھا ہے کہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اور دل کی آنکھیں روشن کس لیے کی جاتی ہیں؟ آسمانی باپ کی طرف سے، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، اور ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور خدا کو پسند ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ نرنترن، لگاتار
کنسسٹنسلی ایمان میں بنے رہنا، کلام میں بنے رہنا، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ کون سی صورت بدلنی ہے؟ باہری صورت نہیں، اندرونی صورت۔ جو اندر کا انسان ہے اس کی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ تجربے سے، تصور اور خیال سے نہیں، تجربے سے۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع ہو، کیونکہ ہم یعنی جو مسیح پر ایمان لا چکے اور روحانی نعمتوں کا مزہ چکھ چکے، بخششوں کا مزہ چکھ چکے، کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو، اور بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور تم قیمت سے خریدے گئے ہو۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی کی راہ چلیں۔ کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کے مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے صلیب دی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو مویا وہ گناہ سے بری ہوا۔ پر جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا۔ کیونکہ مسیح جو مویا گناہ کے اعتبار سے ایک بار مویا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضاء یعنی اپنے بدن کے انگ، پارٹس آف باڈی، اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء انگ راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ پس کیا ہوا؟ کیا ہم اس لیے گناہ کریں کہ شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی تابع داری کے لیے اپنے آپ کو غلاموں کی طرح حوالے کر دیتے ہو، اسی کے غلام ہو جس کے تابع دار ہو، خواہ گناہ کے جس کا انجام موت ہے، خواہ تابع داری کے جس کا انجام راست بازی ہے، دھارمکتا ہے۔ لیکن خدا کا شکر ہے، دھارمکتا، راست بازی کا مطلب دھارمکتا ہوتا ہے جو ایمان سے ہے۔
لیکن خدا کا شکر ہے کہ اگرچہ تم گناہ کے غلام تھے تاہم دل سے اس تعلیم کے تابعدار ہو گئے جس کے سانچے میں تم ڈھالے گئے تھے اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے۔ میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب انسانی طور پر کہتا ہوں، جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کیے تھے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر دو، کیونکہ جب تم گناہ کے غلام تھے تو راست بازی کے اعتبار سے آزاد تھے۔ پس جن باتوں سے تم اب شرمندہ ہو ان سے تم اس وقت کیا پھل پاتے تھے، کیونکہ ان کا انجام تو موت ہے، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یشوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور مسیح ایمان کے وسیلے تمہارے دلوں میں سکونت کرے، اور فضل پر فضل ہم سب پر ہوتا رہے، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا فضل پر فضل۔